سامر مزار عاشقان۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں تاریخی حادثات رونما ہوئے، وہ حادثات و واقعات جنہیں الفاظ کے دامن میں سمویا نہیں جا سکتا۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایسا تاریخی واقعہ جس نے دنیا کے گوشوں و کنار میں بسنے والوں کو لرزہ برندام کر دیا۔ ایک بار پھر سے خون اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر بہایا گیا، جس خون نے پرچم حق کی بلندی کا سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دین مبین اسلام کی محافظت کی۔ اس مقام پر امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو زہر جفا سے سن 254 ہجری ماہ رجب میں شہید کیا گیا، اور آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی سن 260 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کو زہر جفا سے شہید ہوئے۔ ان سبھی معصوم ہستیوں نے ایک ہی راہ پر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ آپ اہل بیت ہی میں سے وہ ہیں جنہیں محراب عبادت میں شہید کیا گیا، آپ ہی میں وہ ہیں جنہیں شمشیر ستم نے قتل کیا، اور آپ اہل بیت کو بارہا ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مظالم ظالموں کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنسبت اس کینے کے بیانگر ہیں جو ان کے سینوں میں اپنا گھر کیے ہوئے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جانے کے بعد ان شیطانی کارندوں کا حقیقی چہرہ ہم سب کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے۔ کبھی ان باطل پرستوں نے جسموں کو اذیتیں پہنچائیں تو کبھی مختلف باطل دلیلوں اور بے بنیاد راستوں سے ان کی قبور منہدم کر بیٹھے۔ 22 فروری سن 2006 عیسوی کی صبح میں عالم اسلام میں ایک قیامت خیز حادثہ رونما ہوا۔ ظالمین کے برخلاف تمام حق پسند و حریت پسند انسانوں کی آواز اللہ اکبر کی شکل میں فضا میں گونجنے لگی تھی۔ اللہ اکبر کہ ان ظالموں نے اس بار سامرہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا کہ جس کا مقصد اس سرزمین پر موجود 2 معصوم اماموں کے روضہ اطہر کو منہدم کرنا تھا۔ درحالے کہ اس ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون اسی ظلم کو روکنے کے لیے بہا دیا گیا، نہ جانے کتنے علماء و مراجع کرام کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سامرہ عراق کا ایک قدیمی شہر ہے جو عباسی حکومت کا 60 سال تک دارالسلطنت تھا۔ معتصم عباسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد نئے دارالسلطنت کا منصوبہ بنایا گیا جو کہ بغداد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں مسیحیوں کا مسکن تھا۔ وہاں پر 3 دنوں تک قیام کے بعد اس نے ان مسیحیوں سے اس شہر کو اپنے اختیار میں لینے کی بات کی۔ ان مسیحیوں نے بھی اس کی اس تجویز کی داد و تحسین دی۔ اس نے شہر کو 4000 دینار میں خریدا اور سن 221 ہجری میں اس شہر کی تجدید بنا کی، جس کا نام سرہ منرہ پڑا۔ شہر سامرہ میں ایک اہم روضہ موجود ہے جہاں امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ 10ویں اور 11ویں صدی کے درمیان پہلی بار اس پر عمارت تعمیر کی گئی۔ ان ظالم افراد کا یہ گمان تھا کہ دوبارہ اس روضہ عسکریہ کی تجدید بنا اس حملے کے بعد ناممکن ہے، لیکن اس کے منہدم ہونے کے بعد تمام افراد نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر یہ ثابت کر دیا اور یہ عزم مصمم کر لیا کہ اس روضہ عسکریہ کی تجدید بنا ہو کر رہی۔ بین الاقوامی کمیٹی نے اس روضے کی تعمیر کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ روضہ جو فروری سن 2006 عیسوی میں بم منفجر ہونے کے سبب منہدم ہو گیا تھا، اور 13 مئی سن 2007 عیسوی میں امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پر موجود میناریں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اور اس دھماکے کے 2 ہفتے بعد یونیسکو کے ذریعے شہر سامرہ
عراق کے آثار قدیمہ سے منسوب شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ عراقی حکومت اور یونیسکو کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا تاکہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کی تجدید بنا کی جا سکے۔ مراجع کرام، سیاسی شخصیتیں، مختلف حکومتی انجمنوں اور NGOs کے ذریعے اس امر پر خاص تاکید کی گئی کہ سامرہ میں مقدس مقامات کی تجدید بنا ہو، خاص کر اس وقت کہ جب اس شہر میں امنیت برقرار ہو چکی تھی۔ عراقی فوجیوں اور پولیس افسروں کی بغداد سے سامرہ مسلسل رفت و آمد نے اس شہر میں امنیت برقرار کر دی۔ اس کے بعد ہی سامرہ میں حرم امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تجدید بنا کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ پھر قبر پر وقتی طور پر جالی لگائے جانے کا کام شروع ہوا۔ لکڑی سے مقدس جالی بنائی گئی۔ دھماکے کے بعد زری اور روضہ اطہر میں جمع ہو جانے والے ملبے کے باہر نکالے جانے کے بعد اس روضہ اطہر کی یہ شکل ہمارے سامنے آئی، اور بفضل خدا یہ سارا کام فقط 4 دنوں میں اختتام پذیر ہوا۔ شہر سامرہ کے لوگوں نے آپس میں متحد و منسجم ہو کر اس روضے کی تعمیر اور تجدید بنا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بعض انتظاماتی دفاتر تعمیر کی۔ اس روضے کی تعمیر کی خاطر ان تمام افراد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بالآخر روضہ اطہر میں ذریح مقدس تک جانے کا راستہ کھول دیا گیا۔ اس مقدس و مطہر روضے پر کیے جانے والے دھماکے سے شہر سامرہ کے دیگر علاقوں میں زبردست نقصان پہنچا۔ اس حملے و دھماکے کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے زائرین کو یہاں آنے سے روکا جا سکے، لیکن اس پرچم تلے اہل عراق اکٹھا ہوئے اور یہ لوگ عراقی اتحاد کا محور قرار پائے۔ آج اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ اس میں مجالس اعضاء اور نوحے ہوتے ہیں، فضائل و مناقب نبی و آل نبی علیہ السلام یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ تمام عاشقین و زائرین آج اس ذریح کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے مولا و آقا، ہم سب کو بھی اپنے روضہ اطہر کی زیارت عطا فرمائی۔ پروردگارا، ہم سب کو زیارت امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سرداد غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔